آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی شکر ہے جس نے ہم سب پر کرم کرتے ہوئے عظیم نعمت، خوبصورت لمحات، زندگی کے پر نور اوقات عطا فرمائے جس میں ہم اللہ کی محبت کی راہ کو تلاش کرنے میں اور رسول اللہ کی اطاعت کو بجا لانے میں کوشاں ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو اور اپنی رحمت میں تبدیل فرما کے اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیہ مقدس بہت ہی مشہور و معروف 153 جو ہے وہ ہم نے پڑھی کہ اہل ایمان جو ہے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ صبر اور نماز، پہلے ذکر اور شکر کا ذکر ہوا اور پھر صبر اور نماز کا ذکر ہوا۔ پھر سمجھ لیں کہ شکر جو انسان بجا لاتا ہے پھر صبر کرتا ہے، تو ان نماز کے انعامات کے بعد فوراً صبر کے صلے کو ذکر کیا گیا، اور اللہ کے ذکر کو ذکر کرنے کی کئی طریقے ہیں، ایک زبان سے دل سے کرنا، اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام پر جا کے جان دے دینا۔ تو آیت نمبر 154 میں اللہ رب العزت نے شہید کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور سامعین کو، قرآن مجید کے حاملین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ میرے نام پہ جانے والے کے ساتھ تم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ فرمایا اس آیت میں کہ تم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ تم نہ کہو اسے جو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، ہمیں روک دیا گیا کہ اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو فرمایا کہ جو میرے نام پہ جانے والے ہیں انہیں مردہ کبھی کہنا ہی نہیں ہے، اور بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ اور تابندہ ہیں، اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص کو جس طرح کے زندگانی کا شعور ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، ورنہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت امیس کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اسماء بنت امیس وہ ہماری ماں جی ہیں جن کے خاوند کا نام ہے جعفر طیار۔ جعفر طیار جو ہیں یہ حضرت علی پاک کے بھائی ہیں، یہ اردن میں ابھی دربار ہے ان کا، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی کے ہاں جاتے تھے، ان کے بچے بڑے خوبصورت تھے، تو انہی کے بچے تیار ہو کے آئے تو حضور نے دیکھ کے حضور کے آنسو آ گئے، تو ان کی والدہ کو شک پڑ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے آنسو کیوں آئے ہیں؟ یعنی حضرت جعفر طیار کو حضور نے بچوں کو دیکھا اور حضور کے آنسو آ گئے کیونکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اسلام نے وقت دیکھا ہے، اور آج جب اسلام کو زمینیں ملیں، سلطنتیں مل گئیں، ہر طرح کے رزق اور نعمتیں مل گئیں، تو اقوام نے اسلام کو چھوڑ کر اغیار کے پیچھے کھڑے ہو کے اسے اچھا سمجھنے لگ گیا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، اللہ نے ہمیں اغیار کی محبت سے نجات عطا کر کے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی۔ بھلے وہ بہت کم ہے لیکن الحمدللہ جتنی مرضی کم ہو نعمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ہم اپنے پاک رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حضور وہاں تشریف فرما تھے تو المستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے فرمایا وعلیک السلام، تو اسماء بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، حضور آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے خاوند کو میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ان کے بازو کٹ گئے تھے، یہ حدیث میں طیار کہتے اڑنے والے کو ہے، یہ آپ کی وفات کے بعد کا لقب ہے، پہلے نہیں تھا۔ جعفر طیار، مشکاۃ شریف میں بھی آپ کا نام جعفر طیار لکھا ہوا ہے۔
تو آپ اس قدر انہماک کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ لڑے کہ آپ کا ایک بازو کٹ کے نیچے گر گیا، آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر وہ ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جو ہے وہ جھنڈا اپنے یعنی گردن کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح سے شہید ہوئے آپ۔ اللہ نے اس کے عوض میں حضور نے فرمایا ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں اور 7 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں چاہت ویسے تو جنت میں اڑتے رہتے ہیں، یعنی جنت اللہ کے عرش کے نیچے، اور جہاں ان کا جی چاہتا ہے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اسے سلام کا جواب دیا ہے۔ شہید کا اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے، یعنی پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک میں حدیث ہے، جب نہر کھودنے لگے نا یہ احد کے قریب، تو وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سامنے جسم پاک نکلے، جہاں انہوں نے موطا امام مالک میں حدیث ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے موطا امام مالک حدیث کی وہ کتاب ہے جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہے۔ اس روئے زمین پر حدیث کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام موطا امام مالک ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے، بعض ائمہ کے نزدیک امام بخاری سے بھی افضل ہے موطا امام مالک۔ اس میں حدیث پاک ہے جو صحابی شہید ہوئے تو ان کا زخم پر ہاتھ تھا، تو جب کوئی 1.5-2 سال کے بعد وہ کھودا تو ان کا ہاتھ وہیں زخم کے اوپر تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اب ان کو دوبارہ دفن کریں، صحیح کر کے ہاتھ سیدھا کیا تو ان کا وہاں سے خون چل پڑا، جب دفن کرنے لگے پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے وہیں رکھ دیا۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہے، صدر صدام کے دور میں عراق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے صحابہ کسی دریا کی وجہ سے، اور باقاعدہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہوا، اخباروں میں آیا کہ صحابہ کی وہاں مزار دریا کی وجہ سے گری، جب نکالا تو بالکل تر و تازہ تھے۔ یہ ابھی کی بات ہے، وہ تو صحابہ کی بات ہے، یہ ابھی تاریخ ہماری گواہ ہے۔ جو سلطان محمود غزنوی ہیں، ان کی دربار افغانستان میں ہے، زلزلے کی وجہ سے ان کی جو ہے نا قبر پھٹ گئی تھی، یہ ابھی کی بات ہے۔ تو جب ان کو دیکھا گیا تو بالکل تر و تازہ تھے۔ یہ بھی بات چھوڑیں، آپ جا کے ویڈیو سرچ کریں نیٹ کے اوپر، صدر صدام تو بھی ہمارے ہاں ابھی شہید ہوا ہے نا، صدر صدام کو 4-5 سال کے بعد کسی وجہ سے قبر سے نکالا گیا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ یہ ابھی کی بات ہے، یعنی ایک وہ آدمی صرف اور صرف آخری زندگی میں وہ کافروں کے خلاف تھا سخت، اور وہ اسلام کا حامی تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا۔ کئی واقعات ہیں اس طرح کے جو کہ تسلسل سے آتے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ آپ یاد رکھ لیں، ہمارے اسلام میں 3 یا 4، میں آپ کو 3 بتا دیتا ہوں۔ اسلام میں 3 لوگ ایسے ہیں جو نص سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کا جسم مٹی کھا ہی نہیں سکتی، قرآن و حدیث میں ہے۔ ایک اللہ کا نبی، دوسرا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، تیسرا صحیح حافظ قرآن۔ مٹی اس کا احترام کرتی ہے جس کے سینے میں قرآن ہو۔ تو یہ 3 لوگوں کو ویسے ہی مٹی کچھ نہیں کہے گی، تو ہمارے اسلام میں شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی میں حدیث ہے، فرمایا ایک اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ عرض کرے گا میرا رب بہت اچھا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ، اگر کوئی تیری اور تمنا ہے تو مانگ لے، میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو عرض کرے گا میرا ایک سوال ہے، وہ اتنا سا ہے کہ مجھے پھر دنیا میں لٹا دے، پھر مجھے دنیا میں لٹا دے، میں تاکہ 10 مرتبہ تیرے نام پہ شہید ہو کے واپس آؤں۔ وہ شہید ہوگا، اس نے شہادت کی لذت کو چکھا ہوگا۔ شہید کا معنی ہے حاضر۔ کیا معنی ہے؟ حاضر کا اس لیے ہے کہ جیسے ہی وہ جس پاک رب کے نام پر شہید ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان کے لئے اسے زیارت کروا دیتا ہے۔ یہ بعض محدثین نے لکھا ہے، وہ لذت اس کی اترتی نہیں، وہ عشق کی جو لذت چڑھی ہوتی ہے نا اس کو اترتی نہیں۔ جنت میں جا کے ایک ہی تمنا کرے گا، اور کوئی تمنا بندہ نہیں کرے گا جنت، بلکہ حدیث پاک ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص نے آ کے کہا، یہ سیرت العرب یہ کتاب ہے، سیرت رسول عربی، اس میں یہ واقعہ نقل ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اس نے کہا میں تب کلمہ پڑھوں گا، میری ایک بیٹی ہے وہ قبر سے باہر ہے۔ حضور نے جا کے دعا مانگی، وہ قبر سے باہر آ گئی۔
تو اس سے حضور نے سارا پوچھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کروں؟ اس نے کہا مجھے ماں باپ سے کئی سے زیادہ پیار میرا رب دیتا ہے، فرمایا مجھے یہاں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی جو دنیا سے جائے گا وہ اس دنیا کی طرف سوچے گا بھی نہیں، تکلیفیں تھوڑی ہیں، معاملہ تھوڑے ہیں، وہ جنت ہے جہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، جہاں دکھ ہوگا نہیں، دکھ کی چیز، دکھ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، فکر بھی نہیں ہوگی، سلام 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 سلام، سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا میں رہنے والا شخص جب شہادت کا مرتبہ پالے گا، جنت میں جا کے کی تمنا کرے گا۔ اور یاد رکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل میں اتنا خواہش کرتے تھے شہادت کی کہ بار بار دعائیں کرتے کہ یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرے نام پہ شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، میں پھر زندہ ہو جاؤں۔ یہ ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس قدر آپ کی تمنا قبول فرمائی۔ ہمارے ہاں شہادت کے شرائط ہیں، یعنی شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن سے لڑ رہا ہو، کسی آلے سے اس نے مارا ہو اور اسی زخم کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جائے، یہ نہیں وہ گرے اس کا خون نکلے یا اس کو ایسی چوٹ لگے وہ گرے اور گر کر شہید ہو جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ جنگ میں جائے، لڑے، خون نکلے، یہ ہمارے فقہا نے تعریف کی ہے نا شہید کسے کہتے ہیں، اور وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گئے، سواری پہ سوار تھے، حضور پہ حملہ ہوا، یہ خواہش ہے حضور کی، حضور نیچے تشریف لائے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کا خون مبارک نکلا، صرف یہ نہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس کہ اے محبوب میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو وہ شہادت ہو نہیں سکنی تھی، اس لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم